السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے اور ہم وائس آف جرمنی کی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پروگرام ہوا شافی کے سلسلے کا 25واں پروگرام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے محترم ڈاکٹر نعیم احمد صاحب اور محترم ڈاکٹر لقمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحبان، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پروگرام جو سوالات و جوابات پر مبنی ہوگا اور ہم براہ راست اپنے پروگرام کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر لقمان صاحب، آپ سے سوال کروں گا۔ ہماری ایک ناظرہ نے سوال کیا ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے جسم پر سخت قسم کی خارش کی تکلیف ہے، جبکہ خارش کے ساتھ جسم پر دانے بھی ہوتے ہیں، تو اس کا علاج تجویز فرما دیں۔ جی فضل صاحب، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں خارش کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اسکن کی ایک بیماری ہے جس کو انہائیجینکلی جب مریض صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتا، یا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں صفائی کا خیال نہیں ہے وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی بنیاد پہ بھی ہو جاتا ہے، یا کسی کو پہلے سے خارش کی شکایت ہے تو اس صورت میں بھی یہ خارش جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ جی اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے، ایک تو ماحول کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھنڈے کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ نہائے تو ڈیٹول اگر مناسب پانی میں مکس کر کے استعمال کر لے تو وہ بھی اس میں کافی حد تک فائدہ مند رہتا ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب، ہومیوپیتھی ادویات کا تعلق، ڈاکٹر صاحب بعض ممالک میں ڈیٹول جو ہے وہ مہیا نہیں ہوتا، اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں نیم کا جو ہے وہ پانی مل جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ڈیٹول اول تو مل جاتا ہے، اگر وہ نہیں ملتا تو اس کے علاوہ دوسری ایسی اینٹی بایوٹک ٹائپ چیزیں ملتی ہیں جو کہ پانی میں مکس کر کے یا ویسے وہ یوز کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہم بتائیں گے تو اس میں یہ کہ سب سے پہلی جو دوائی ہے ہومیوپیتھی میں، وہ ہم سلفر کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر خارش کی شدت رات کے وقت بہت زیادہ ہو جائے اور وہ خشک خارش ہو تو اس صورت میں سلفر کا استعمال کرنا چاہیے۔ سلفر 30 طاقت میں صبح دوپہر شام استعمال کرنا چاہیے، جی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آغاز کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سلفر سے کور ہو جاتے ہیں، بلکہ کرونک کیسز میں بھی سلفر بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں سلفر کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ گندھک سے تیار ہوتی ہے، تو یہ بذات خود بھی ایک اینٹی سورک میڈیسن ہے جو کہ اس کو کور کرتی ہے۔ تمام جلدی امراض میں اس کا استعمال بہت اچھے انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ دانوں کی شکایت ہے یا تر، دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ خارش تر ہے جس میں جیسے آپ نے ذکر کیا دانوں کے حوالے سے کہ دانے بھی ہیں اور دانے وہ ریشے والے ہیں یا خشک تھوڑے سے ریڈ کلر کے ہیں، اگر تو ریڈ کلر کے ہیں تو اس میں نارملی جو میرے تجربہ میں میڈیسن آئی ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں سلفر اور بیلاڈونا ملا کے 30 طاقت میں صبح دوپہر شام اگر استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا اثر رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دانے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دانے ریشے والے ہو اور سردی میں یا پانی لگنے سے وہ زیادہ ہوتی ہو خارش تو اس میں سورائنیم کا استعمال بہت زیادہ سوٹیبل ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور سورائنیم جو ہے وہ زیادہ تر جو میں استعمال کرتا ہوں وہ یا 200 یا 1000 طاقت میں کرنی چاہیے، اور ہفتے میں 1 مرتبہ یا 3 دن کے بعد ہفتے میں 2 مرتبہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہیلپنگ میڈیسن ہے وہ آرسینیکم البم 30 طاقت میں، اگر دانوں کے اندر جلن کا احساس بہت زیادہ ہے اور بے چینی کا احساس بہت زیادہ ہے، پیشنٹ جو ہے بار بار وہ بے چینی کی وجہ سے پانی کے گھونٹ بھرتا ہے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس خارش کی وجہ سے وہ بخار کی شدت اختیار کر جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر حرارت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آرسینیکم البم بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ جو مین ادویات ہے وہ یہ استعمال کروائی جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں 1-2 ادویات اور بتاؤں گا جو کہ خون کی صفائی کے لیے ہیلپنگ مددگار ادویات ہیں۔ اس میں گن پاؤڈر
खून को साफ करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। गन पाउडर अगर 6x में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज 30 ताकत में भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इसमें फिर हाइड्रोकोटाइल मदर टंक्चर जो है वो कोई भी मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करें उसके साथ हाइड्रोकोटाइल मदर टंक्चर को 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजल से इससे काफ़ी हद तक अफाका होता है। इसमें एक जो देसी कह लें कि इस्तेमाल होती है वो सूची बूटी है, जो कि होम्योपैथी में भी मिल जाती है, गोलियां भी मिल जाती हैं। और वो ना मिले गोलियों की सूरत में देसी और होम्योपैथी में भी इसका मदर टंक्चर अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी है, बाकी ममालिक में तो नहीं है, मगर अगर किसी को चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो सकता है। तो ये खारिश के हवाले से अद्वियात हैं, इसका इस्तेमाल अगर बहुत पुरानी खारिश है तो उसके लिए मैं गुजारिश यही करूंगा कि लाजमी पहले हमसे या आपके अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे रब्ता करके बाकायदा तशखीस करवाएं और फिर इलाज शुरू करवाएं। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमें लिखने वाली जो हमारी मरीज़ा हैं उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि खारिश है और जिस्म पर दाने हैं, जबकि अगली मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ उनको पहलुओं को देखते हुए मुख्तलिफ अद्वियात तजवीज़ फरमाई हैं। गुजारिश ये करेंगे कि आइंदा जब आप अपनी किसी भी बीमारी के मुतालिक हमसे दवाई तजवीज़ करवाना चाहें या बीमारी के मुतालिक मालूमात लेना चाहें तो मज़ीद तफसील से सवालात लिख भेजा करें। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल करेंगे हम मोहतरम डॉक्टर नईम अहमद साहब से। नईम साहब, एक खातून ने लिखा है, फरमाती हैं कि वो 6 माह से हामिला हैं और बच्चा काफ़ी नीचे आ चुका है और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बारे में जी आप क्या फजल साहब, फरमाते हैं? शुक्रिया। ये जो मेरी बहन ने सवाल किया है, ये ज़्यादातर तो उन खवातीन को प्रॉब्लम होती है कि जिनका रहम या तो कमज़ोर होता है, उनके असाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो फिर ऐसी जो खवातीन होती हैं वो बोझ उठा लेती हैं या झुक कर काम करती हैं या ज़्यादातर पाँव के बल बैठी रहती हैं, तो उनमें इस तरह के जो मसाइल हैं वो देखने में सामने आते हैं। बहुत कम हैं लेकिन हैं ज़रूर। तो ऐसी खवातीन जिनका रहम भी कमज़ोर हो, असाब भी कमज़ोर हो, उनको एक तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि वो कोई ज़्यादा वज़नी चीज़ें ना उठाए, ज़्यादा झुक के काम ना करें और ज़्यादा पाँव के बल ज़्यादा देर तक ना बैठी रहें। ऐसी खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। इसके लिए जो होम्योपैथिक में बेहतरीन जो मेडिसिन है वो मैं बता देता हूँ। उसमें एक तो हेलोनियास है 30 में, ये दिन में 2 से 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर लें। और नंबर 2 एलेट्रिस फेरिनोसा है मदर टंक्चर में, वो भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। वो दिन में 2 से 3 दफ़ा उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और नंबर 3 एक जो बड़ी बेहतरीन ऐसे मसाइल के लिए जो होम्योपैथी में मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो कोलोफाइलम है। उसको चंद दिन रोज़ाना ले लें, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, कुछ अर्सा लें और साथ जो मैंने परहेज़ बताया है वो ज़रूर करें। तो अल्लाह ताला के फज़ल से इनका जो मसला है या इनको दर्द है, बच्चा नीचे आ चुका है, वो अल्लाह के फज़ल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा इनका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मोहतरम डॉक्टर लुकमान साहब से। डॉक्टर साहब, एक दोस्त ने लिखा है कि उनके गुर्दों में रेत है और उसकी वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, उसकी दवाई तजवीज़ फरमा दीजिएगा। शुक्रिया फजल साहब। पहली तो बात वही जो पहले आप कर चुके हैं कि छोटी सी अलामत की वजह से कोई भी दवाई तजवीज़ करना एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। इसलिए मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि या तो अगर आप इस तरह अलामात नहीं लिख सकते तो हमें डायरेक्ट रब्ता कर लें और अपनी तमाम अलामात बता के दवाई तजवीज़ करवा लें। दूसरी सूरत में यह है कि अपनी अलामात मुकम्मल तौर पे लिखें कि आपको दर्द कमर में किस साइड पे है, राइट पे है, लेफ्ट पे है। होम्योपैथी में ये तमाम चीज़ों को बहुत बगौर देखा जाता है, उसके मुताबिक फिर हम अद्वियात का सही चुनाव कर सकते हैं। बहुत अदरवाइज बेहतर डॉक्टर साहब, बहुत बेहतर डॉक्टर साहब। हम अपने इस नाज़र से दरख्वास्त करेंगे कि या तो डॉक्टर साहिबान में से किसी से बराह रास्त राबिता कर लें और या फिर जिस तरह कि आपने पहले हमसे राबिता फरमाया है, तफसील के साथ बताइए कि दाएं तरफ है, बाएं तरफ है, दोनों अतराफ में है, किस किस्म की दर्द है वगैरह। तफसील ज़रूरी है, उसके बगैर दवाई तजवीज़ करना जो है वो होम्योपैथिक में एलोपैथिक की तरह मुमकिन नहीं होता कि एक पेन किलर आपको दे दी और आपको आराम आ जाएगा।
تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ رابطہ فرمائیے. مگر اس میں سوال نمبر جنرل جو ادویات ہیں وہ میں ایک دو ادویات بتا دیتا ہوں ان کی مدد کے لیے. وہ نارمل استعمال میں آتی ہیں، اس کا استعمال اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس کا کوئی یہ نہیں ہوگا کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کے حوالے سے، شاید وہ پہلے اگر کر چکے ہیں تو علم نہیں ہے چونکہ لکھا نہیں ہے انہوں نے. تو اس میں لائکوپوڈیم 30 طاقت میں صبح دوپہر شام استعمال کریں اگر رائٹ سائڈ پہ ہے، اور اگر لیفٹ سائڈ پہ ہے تو نکس سوامی کا 200 میں ڈیلی روزانہ رات سوتے وقت استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بربرس ولگیرس مدر ٹنکچر جو ہے وہ صبح دوپہر شام 10 قطرے استعمال کریں. پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پتوں والی غذائیں ہیں ان کا استعمال بند کر دیں، جیسے کہ خاص طور پہ پالک ہے یا اسی طرح ساگ ٹائپ چیزیں ہیں ان کا استعمال بند کریں. سپاری یا ایسی چیزیں جس میں وہ دانے ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کریں تاکہ ان کی یہ کیفیت بہتر ہو اور آگے وہ ریت نہ بنے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. محترم ڈاکٹر نعیم صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک صاحب نے یہ سوال لکھا ہے کہ مقد میں زخم یا کٹ اگر آ جائے تو اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے؟ ہومیوپیتھک اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی فضل صاحب، جو انہوں نے اینل فشر کا جو پرابلم بیان کیا ہے کہ مقد میں کٹ لگ جانا، تو زیادہ تر یہ کیونکہ مڈل لائن میں ہوتے ہیں، اسٹول پاس کرتے وقت شدید قسم کی درد ہوتی ہے، اور یا اگر ان کو قبض ہے اور قبض کے ساتھ ان کو سٹول آ رہا ہے تو بعض دفعہ اس سٹول کے ساتھ خون کی ایک لکیر بھی نظر آتی ہے. یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ قبض ہونا ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں جو قبض کرتی ہیں. تو میں تو زیادہ تر چاول بتاتا ہوں کہ چاول کم کھائیں، کیونکہ چاول ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت زیادہ شدید قبض ہو جاتی ہے. اس کے لیے جو علاج ہے اس میں ہومیوپیتھی میں، اس میں ایک تو ایسڈ نائٹریکم 200 میں روزانہ 1 دفعہ لے لیں، اور اس کے علاوہ جو ایک مدر ٹینکچر ہے پایونیا کیو میں، یہ میں نے بے شمار ایسے مریض جن کے یہ اینل فشر کی پرابلم تھی یا جن کو پائلز کی پرابلم تھی اور شدید قسم کی درد تھی، اس نے بڑا زبردست فائدہ دیا ان کو. اور اس کے علاوہ جو تیسری میڈیسن ہے وہ ریٹینیا ہے 30 طاقت میں، وہ دن میں 3 دفعہ استعمال کر لیں. اور اس کے علاوہ ایک ہومیوپیتھی میں کیلنڈولا مرم ہوتی ہے، وہ بازار سے بھی آسانی سے مل جاتی ہے. اگر بازار سے نہ ملے تو اس کو وہ خود بھی تیار کر سکتے ہیں. مدر ٹنکچر لے لیں کیلنڈولا کا، اور اس کے کچھ حصہ اس کا ویزلین یا سادہ پیٹرولیم جیلی جو ہوتی ہے اس میں مکس کر کے اس کو اس کے اوپر لگائیں. تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کچھ عرصہ یہ میڈیسن اور یہ جو کیلنڈولا مدر ٹنکچر اوپر لگانے سے ایک دو دن میں ان کو تو کافی فائدہ ہو جائے گا. اور مکمل علاج کے لیے 2-3 ماہ یہ میڈیسن استعمال کریں. اللہ کے فضل سے ان کا جو اینل فشر کا پرابلم ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور محترم ڈاکٹر لقمان صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک ناظر نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ان کے گردے میں سسٹس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، پولیسسٹ وغیرہ، اور انہوں نے بہت ساری ادویات ایلوپیتھک میں استعمال کی ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی مجرب علاج موجود ہے؟ جی فضل صاحب بہت شکریہ. اس میں جہاں تک پولیسسٹ کا تعلق ہے، یہ ایک پانی کی چھوٹی سی تھیلیاں ہوتی ہیں جو گردوں کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ بن جاتی ہیں، اور یہ اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے ایک تو فیملی انہیریٹل پرابلم ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو مسائل بنتے ہیں اس کے ہونے کی وجہ سے، وہ سب سے مین وجہ ان کے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اگر یہ کرونک پولیسسٹ ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ کڈنی فیلر کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں خاص طور پہ پیشنٹ کو چاہیے کہ اس کا مکمل اور باقاعدہ علاج کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تمام علامات جو وہ محسوس کرتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ ہسٹری بتا کے تو اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اس میں جو نارمل ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں اس میں جو سب سے بہتر میڈیسن استعمال میرے تجربہ میں آئی ہے وہ ہیلیبورس ہے. ہیلیبورس نائگر ہم استعمال کرتے ہیں 30 طاقت میں، وہ صبح دوپہر شام استعمال کرنی چاہیے.
اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی مریضوں کو شفا ملی ہے۔ اس کے بعد کالی میور ہے 30 طاقت میں، وہ بھی استعمال 30 طاقت میں ہی کرنی چاہیے، صبح دوپہر شام استعمال کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیشنٹ کو گیس کی شکایت ہے اور پیٹ کے نچلے حصے میں بہت زیادہ وہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور پیشاب بھی سم ٹائم کھل کے نہیں آ رہا، تو اس میں لائکوپوڈیم 30 طاقت میں اور بربرس ولگیرس جو ہے وہ مدر ٹنکچر کی صورت میں استعمال کریں۔ اور اس میں ایک دوائی ہے سلیشیا، سلیشیا بھی اس مقصد کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ وہ اگر ہائپرٹینسی میں استعمال کی جائے تو وہ جو پانی کی تھیلیاں ہیں اس کو خشک کرتی ہے، اور وہ ہفتے میں 2 مرتبہ جو سلیشیا ہے 1 میں استعمال کرنی چاہیے۔ اس میں ایک دوائی ہے فاسفورس، مگر یہ تمام ادویات کے دوبارہ یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے تجویز کروا کے، مراد میری یہ ہے کہ اپنی تمام علامات تاکہ تو یہ میڈیسن تجویز کروائیں، کیونکہ یہ ہم آپ کو جنرل معلومات مہیا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کی صحیح علامات ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، ہم آپ کی مزاج، آپ کی کیفیات کے مطابق صحیح دوائی تجویز نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ایک پرانی مرض ہے، اس کا علاج اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے مکمل تشخیص کروانے کے بعد اپنا علاج کروائیں۔ تو یہ جنرل میڈیسن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم وقت کی کمی کے باعث آخری سوال کی طرف چلیں گے اور سوال کریں گے ڈاکٹر نعیم صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، کسی نے پوچھا ہے کہ جیسا کہ ہربل میڈیسن میں اٹرا کے لیے گولیاں ہوتی ہیں، کیا ہومیوپیتھک میں بھی ایسا کوئی انداز ہے علاج کا؟ نیز وہ یہ پوچھتی ہیں کہ بعض خواتین کے ہاں بچے پیدائش سے پہلے ہی مردہ ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی مجرب علاج ہومیوپیتھک میں ہو؟ جی فضل صاحب، یہ جو انہوں نے ہومیوپیتھک میں اٹرا کا علاج پوچھا ہے، اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک میں بڑی بہترین اس کے لیے میڈیسن موجود ہیں۔ عام طور پر جو اس کے لیے ہم میڈیسن استعمال کرواتے ہیں اس میں سیپیا ہے، زیادہ تر تو 30 طاقت میں یا اس کی 1 ڈوز دے دی جاتی ہے CM میں، اور اس کے ساتھ پھر کالی فاس کو 6X میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ اٹرا کے لیے بڑی بہترین میڈیسن ہیں دونوں جو میں نے بتائی ہیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا ہے کہ جو بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے میں کہ ان کو ایسا مدر ٹنکچر بتا دیتا ہوں، وہ ہے ایک ٹیا ریسی موسا۔ وہ مدر ٹنکچر لے کے یہ 5ویں مہینے شروع کرنا ہوتا ہے، 5واں، 6ٹھا اور 7واں۔ 7 مہینے روزانہ اس کی 1 خوراک لینی ہے۔ جن خواتین کو یہ پرابلم ہے وہ اس مدر ٹنکچر کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بچے بالکل تندرست اور صحت مند پیدا ہوں گے، اور کوئی بھی بچہ ایسا نہیں کہ جو مردہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ہومیوپیتھی میں بڑا بہترین یہ مدر ٹنکچر ہے جو میں نے بتایا ہے کہ 5ویں مہینے سے شروع کرنا ہے، 6ٹھا مہینہ اور 7واں مہینہ، اس کے بعد اس کو پھر لینا بند کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو شفا ملے گی اس مدر ٹنکچر سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے آج ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا کہ ادویات کے علاج کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کی علامات کا تفصیل سے پیش کیا جانا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کے لیے جو سوٹیبل دوائی ہے وہ تجویز کی جا سکے گی، جس کا کہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ میں ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کے اختتام کی جانب چلتا ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے گردنواں کا خیال رکھیے گا۔ شب بخیر۔